يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، حاضرین محترم، عزیز طلباء، پردہ نشین اسلامی خواتین، مجھے صدارتی خطاب کے لیے بلایا گیا ہے. صدارتی خطاب کسے بولتے؟ جیسا کہ مثل مشہور ہے، سب کا سن اپنا کر. مثال کیا ہے؟ سب کا سن اپنا کر. صدارتی خطاب میں یہی ہوتا ہے، سب کا سن اپنا بول. پورے علماء اکرام بولنے کے بعد اخیر میں صدارتی خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے. اور میرے خطاب کا جو عنوان رکھا گیا ہے، کیا مشرک کی مغفرت ممکن ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے. اب مشرک کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے دو علماء اکرام سے خطاب سماعت کیا. سب سے پہلا خطاب تھا شرک کسے کہتے ہیں. شرک کے بارے میں آپ نے جان لیا. جو بندہ شرک کرتا ہے اس کو مشرک کہا جاتا ہے. اور دوسرے جو مقرر ہمارے سامنے آئے، انہوں نے ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا کہ شرک دنیا میں سب سے پہلے کیسے شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک کیا ہے، اسی طریقے سے جاری اور ساری ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہی وہ شرک ہے، یہی وہ بیماری ہے جس کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ واضح کر دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں در حقیقت ہم نے ہر فرقے میں، ہر گروہ میں، ہر ذات پات میں ایک پیغمبر کو، ایک رسول کو بھیجے. ان کا مقصد کیا ہوتا تھا آنے کا؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، توحید پر گامزن رہو، توحید پر جمے رہو. واجتنبوا الطاغوت، اور شرک سے تم بچے رہو. میرے بھائیوں، آپ نے علماء اکرام کی زبانی یہ بھی سنی کہ انسان سے بہت ساری غلطیوں کا سرزد ہونا یہ لازمی ہے. انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو. کسی کو غلطی سے مبرہ نہ سمجھو. کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی فلاں ہے، وہ گناہ سے مبرہ ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدم ذات گنہگار ہے، کوئی گناہوں سے مبرہ نہیں ہے. تو بہرکیف اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. لیکن دنیا میں شرک ایک ایسی غلطی ہے، ایسا گناہ ہے، آدمی اس کو عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، اچھا عمل سمجھ کر کے کرتا ہے. اور یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ اس کی ہرگز مغفرت نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ ہم انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو صبح شام کی دعاؤں سے یا ہمارے اعمال سے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، جس کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ غلطیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے بغیر توبہ کے انسان مر جاتا ہے، تب تک اس کی سزا نہیں بھگتتا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، بھلے اس کے پاس توحید کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن معافی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں زانی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرے پاس توحید ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، کیا مشرک کی مغفرت ممکن ہے؟ یہ میرے خطاب کا عنوان ہے، یعنی جو کوئی شرک کرتا ہے کیا اللہ اسے معاف کر سکتا ہے؟ ہرگز مغفرت نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے دنیا سے مر جاتا۔ مغفرت کب ہوگی؟ مرنے سے پہلے، سکرات سے پہلے، ملک الموت نظر آنے سے پہلے اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں مشرک تھا، اے اللہ میں تیرے ساتھ غیروں کو شریک کرتا تھا، تو مجھے معاف کر دے، اللہ اس کی موت سے پہلے توبہ کرنے کے نتیجے میں اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ بغیر توبہ کے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، چاہے وہ نبی کا باپ ہو، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک چھوڑے بغیر، توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، قیامت کے دن اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ نہ پیغمبروں کے رشتہ داروں کے تعلق سے ہم یہ تصور کریں گے، بلکہ خود اللہ رب العالمین جو پورے پیغمبروں کا سردار ہے، اس سردار کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کس کے بارے میں؟ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد اگر تمہاری زندگی میں تمہارے سے اگر شرک جیسا عمل سرزد ہو گیا، کس سے؟ مجھ سے نہیں، کسی حافظ قرآن سے نہیں، کسی ایک عام مسلمان سے نہیں، اللہ رب العالمین یہ ڈکلیئر کرتا ہے اے محمد اگر آپ سے بھی شرک جیسا قبیح عمل سرزد ہوتا ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے پورے اعمال کو میں برباد کر دوں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ہماری زندگی کی آخری سانس تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک جیسی قبیح اور جہنم میں لے جانے والے عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پورے نبیوں کا سردار بنایا ہمارے نبی کو۔ آپ کو معلوم ہے، ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کچھ دوری پر تھے، تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پر کھڑے ہوئے، زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام بھی رونا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس سے نکل کر کے صحابہ کے درمیان گئے، صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا، سوال کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وجہ ہم کو معلوم نہیں، آپ رو رہے ہیں ہم بھی رو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جو قبر ہے
یہ میری ماں کی خبر ہے. کس کی خبر ہے؟ میری ماں کی خبر ہے. اور میں اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے ان کی مغفرت کی دعا کرنے لگا. اللہ رب العالمین نے کہا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ اے محمد کسی پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا اور نہ کسی ایمان والے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ اکبر. مشرک ہو کر کے مرنا یہ کتنا بڑا بھیانک معاملہ ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اگر میرا باپ شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو میں اس کے حق میں مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا. جب ایک پیغمبر کو اللہ نے اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کرنے سے روک رہا ہے تو میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا برا عمل ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے آدمی کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. حرام کرنے کا مطلب کیا؟ کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، کبھی وہ جنت میں جانے کی امید نہیں ہو سکتی. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور قیامت کے دن جب وہ جہنم میں جانے لگیں گے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہو سکتا. آج 99% لوگ غیروں کے دربار پر اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنے بچوں کو شرک کے گڑھے کی طرف لے جاتے ہیں. بچپن میں بچوں سے محبت ہوتی ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے بیمار ہو گیا، فلاں مندر کے پاس چلے جاؤ تمہارے بچے کو شفاعت مل جائے گی، فلاں درگاہ کے پاس چلے جاؤ تمہارے بچے کو شفاعت مل جائے گی. اب وہاں جانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہاں ایک پجاری ہوتا ہے، وہاں ایک مجاور ہوتا ہے، اور وہ تعویذ بچوں کے گلے میں باندھتا ہے کچھ پیسے لے کر کے. پیسے اگر جا رہے ہیں الحمدللہ کوئی فکر کی بات نہیں، ہمارا ایمان ہمارے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. انشاءاللہ بچیں گے نا شرک سے. آج کے اس ماہانہ تربیتی پروگرام میں اس عنوان کو مقرر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ پچھلے جو سب سے پہلا جو ہمارا ماہانہ تربیتی پروگرام تھا اس میں توحید کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا، اور توحید کا اپوزٹ شرک ہے. جب توحید ہمیں سمجھ میں آ گئی تو شرک کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے آج کے اس مہینے کے پروگرام میں شرک کے تعلق سے عنوان قائم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہاں پر حاضرین ہیں ہمارے نوجوان ہیں. میرے بھائیوں آپ نوجوان ہیں، کچھ شادی شدہ ہیں اور کچھ غیر شادی شدہ ہیں، کچھ کی اولاد ہے کچھ کی کیا ہے اولاد نہیں ہے، لیکن ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں توحید کی گھٹی ڈال دیں، اس انداز میں گھٹی ڈال دیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ان کے پاس ہوتے تھے اپنے قریب بلاتے تھے اور کہتے تھے یا بنی، اے بچے، یحفظ اللہ یحفظ کا،
تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے روبرو پائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اگر کچھ مانگنا ہے، بچوں کو کیا تربیت دینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کیا کہا؟ اے بچے، اگر کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگ، اور کچھ مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ سے مدد مانگ، کسی سے مدد نہ مانگ۔ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں ہماری زندگی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم کسی میت کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا، اے ہمارے پروردگار، من احییتہ منا، ہم میں سے تو اگر کسی کو زندہ رکھنا ہے فاحیہ علی الاسلام، اسلام کے اوپر قائم رکھنا، مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دینا۔ ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، اچھی چیز ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، جب موت آئے تو کیسی موت طلب کرنا ہے؟ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں ہماری موت ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں سنے اور کہی ہیں اللہ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔